السلام علیکم۔ یور ڈیسیژن ول ڈٹرمائن یور فیوچر۔ آپ کے فیصلے ہی آپ کے فیوچر کا تعین کریں گے۔ آپ جیسا فیصلہ لیں گے، اپنی لائف میں جو ڈیسیجن لیں گے، وہ آپ کے آنے والے فیوچر پر افیکٹ کرے گا۔ تو آپ کو آج میں ایک ایسا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی اچھے ڈیسیجن لینے میں اور آپ کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بہت پر اثر ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں۔ کوئک کیٹ۔ کوئک کیٹ ایک ایسا فارمولہ ہے جس سے آپ بہتر ڈیسیجن لے پائیں گے۔ کیو سے مطلب ہوتا ہے کوئک، سی سے مطلب ہوتا ہے کمٹمنٹ، اے سے مطلب ہوتا ہے اینالائسس، اور ٹی سے مطلب ہوتا ہے تھاٹ فل۔ یہ چار ایسے سٹیپ ہیں جو آپ کو یہ زندگی بدل دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس سے اور ایک سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ماریا سوسا جو کولمبیا کے ایک گاؤں میں جو پہاڑی علاقے میں واقع تھا وہاں رہتی تھی، اور وہ بہت ہی سمپل اور حقیر زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی انکم جو تھی وہ چوزے پالتی اور ان کو بیچ کے تھوڑا بہت پیسہ کما لیتی تھی، جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ اس کا ہسبینڈ ہیوگو، وہ ایک زمیندار کے ہاں کام کرتا تھا جو اس کے جانوروں کی اور اس کی فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ان کے جو قریب ایک گاؤں تھا وہ 5 گھنٹے کی مسافت تھا اور گھوڑے پر سفر ہوتا تھا۔ اور ماریا کے گھر میں لائٹ نہیں تھی۔ ماریا کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بچہ جس کا نام تھا سب سے بڑا بچہ جس کا نام ایلور تھا، اور دوسرا بچہ اس کا نام تھا جونز۔ ایلور کی ایج 11 سال تھی اور جان کی 9 سال، اور اس کی چھوٹی بیٹی لیز، اس کی ایج 7 سال تھی۔ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے اس کے دماغ کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ ایک ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ وہ اپنی ماریا اپنی زندگی بہت مشکل سے گزار رہی تھی۔ اسی کے ساتھ اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو اس بیٹے کی 3 ہفتے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس سے اس کے شوہر ہیوگو کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور فالج کا اٹیک بھی آ جاتا ہے۔ ماریا پہ ایک نئی مصیبت آ پڑی تھی۔ اب وہ بہت پریشان تھی، مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی یہ مشکلات اس کے لیے بہت زیادہ تھی کہ ایک اور پرابلم درپیش آ گئی۔ اس کے پاس کے جنگل میں کچھ دہشت گرد رہتے تھے جو باہر سے آنے والے لوگوں کو ان لوٹتے تھے اور ان کو اغوا کر لیتے تھے اور بہت بڑا تیوان کا کہتے تھے۔ خیر، ماریا کو بھی اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ان کو دینا پڑتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ماریا سے جو رقم لیتے تھے اس سے زیادہ کی مانگ کرنے لگے۔ تو اب ماریا کا ان کی نظر ماریا کے بڑے بیٹے پر تھی جو اپنے گروپ میں شامل کر کے انہیں دہشت گردی کی ٹریننگ دیتے تھے۔ لیکن ماریا نے ان کی بہت منت سماجت کی اور ان سے جان چھڑوائی، لیکن وہ وقتی چلے گئے۔ لیکن ماریا نے اب ڈیسیژن لینا تھا۔ اب اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا تھا کہ وہ یہی زندگی گزارے گی کہ ایک نئی زندگی کی طرف گامزن ہوگی۔ تو اب ماریا نے ایسا کیا کہ رات اس نے اپنا سب جو تھوڑا بہت سامان تھا سمیٹا اور اپنے بچوں اور ہسبینڈ کو لیتے ہوئے نکل گئی وہاں سے، اور وہ رات پہاڑی کا سفر بہت مشکل سے کر رہی تھی، اور اس ساتھ جو چھوٹا قصبہ تھا وہ وہاں جا رہی تھی۔ تو ماریا سفر کرتے کرتے وہاں پہنچتی ہے، تو وہاں سے وہ زونی گاڑی اسے ملتی ہے اس گاؤں سے، اور وہ زونی ایک بارڈر تھا، وہاں جا کر اس نے پہنچنا تھا جس سے اس نے دوسرے شہر میں جانا تھا۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچتی ہے تو راستے میں کافی چیکنگ ہوتی تھی، تو اس کے پاس نہ تو کوئی ڈاکومنٹس تھے جو اپنے آپ کو سیو کرتی بچا سکتی، لیکن اس نے کچھ بھی ہینڈل کر کے وہاں سے جان چھڑا کر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ آگے جاتی ہے تو ایک شہر میں اس ایک عورت ملتی ہے، اور اس کی بیٹی بھی کولمبیا میں رہتی تھی،
تو وہ ان کو کہتی ہے کہ چلو آپ میرے گھر میں رہ لیں کچھ عرصے کے لیے۔ تو وہ کچھ عرصے کے لیے وہاں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ماریا کو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ یہاں کب تک یہاں رہے گی۔ تو وہ بہت ساری پناہ گاہوں، پناہ گزینوں میں اپلائی کرتی رہی، کہیں سے ان کو کوئی اچھی جاب جگہ مل جائے جہاں پر وہ سب فیملی کو اب رہ سکے اور پھر وہ اپنے لیے کچھ کر سکے۔ ایسے اپلائی کرتے کرتے اسے کینیڈا میں ایک پناہ گزین نے اس کو وہاں پہ اپرومنٹ دے دی، اور وہاں انہیں جانا پڑا۔ یہ ماریا کا ہوائی جہاز، اسے نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے، وہ ہوائی جہاز اس کا پہلا سفر تھا۔ وہ وہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں پہنچ کر اس کی لائف ہی بدل جاتی ہے۔ تو وہ وہاں بچوں کو اپنی تعلیم دینا شروع کرتی ہے، اور خود بھی کام کرنا شروع کرتی ہے، اور وہ انگلش سیکھ لیتی ہے اور وہاں بہت بڑا اپنا کاروبار بنا لیتی ہے۔ اور اس کے بچے، جو چھوٹی لیز تھی جو بیمار تھی، اس نے بھی خود کو امپروو کر لیا، اور وہ بھی ایک اچھی اب چلنے پھرنے لگی تھی، اور وہ بھی اچھی لائف گزارنے لگی۔ اس نے ایک ڈیسیجن لیا تھا جس ڈیسیجن نے اس کی لائف بدل دی تھی۔ وہ ڈیسیجن اس کے لیے بہت بڑا تھا، ایک اکیلی عورت اتنا بڑا ڈیسیجن کیسے لے سکتی ہے؟ لیکن اس نے وہ ڈیسیجن لیا اور اپنی لائف بدلی۔ تو اب آئیے چلتے ہیں اپنے ان 4 ٹپس کی طرف جو آپ کو کامیاب، آپ کو ڈیسیجن لینے میں کرتا۔ سب سے پہلے ہے کوئک۔ اب جلدی کوئی ڈیسیجن لیں، لیکن جلد بازی بھی نہیں لینا۔ جلدی لینا ہے لیکن جلد بازی بھی نہیں لینا۔ کوئی ایسا فیصلہ نہ لیں جو آپ کی لائف کو تباہ کر دے۔ آپ نے اس کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کیسا فیصلہ میرا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ آپ نے جلد فیصلہ لینا ہے، یہ نہ ہو کوئی آئیڈیا ہوتا ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، کوئی جاب ہے، کچھ بھی ہے، اور کوئی وہ دوسرا نہ لے لے، لیکن اپنی جلد بازی میں نہیں کرنا، مکمل انفارمیشن لینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے اینالائسس، سوری کمٹمنٹ۔ کمٹمنٹ یہ خود سے عائد کرنا ہے کہ جو میں فیصلہ لے رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے، غلط ہے۔ یہ اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، میں اس فیصلے پہ عمل کروں گا، جو میں نے ڈیسیجن لیا ہے اس پہ عمل کروں گا، اور خود سے وعدہ کریں کہ میں کامیابی کی طرف جاؤں گا، رکوں گا نہیں، اور میرا یہ فیصلہ جو لیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ نبھاؤں گا اور ایک کامیاب انسان بنوں گا۔ تیسرا ہوتا ہے اینالائسس۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میں نے فیصلہ ڈیسیجن لیا ہے، کیا میرا یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اور کیا یہ میری زندگی کو بہتر بنائے گا۔ یہ آپ نے اس کا موازنہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، اس پہ غور کرنی ہے، اس کو غور کر کے اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے تھاٹ فل۔ اب آپ نے اپنے دماغ سے کام لینا ہے۔ میرا لیا گیا ڈیسیجن، میرا لیا گیا فیصلہ کیا میری آنے والی لائف پہ کیسا اثر کرے گا؟ کیا میں اس سے ایک بہتر لائف گزار سکوں گا کہ نہیں گزار سکوں گا؟ ہمیشہ اچھے فیصلے لینے سے ہی آپ کی لائف اچھائی کی طرف آئے گی۔ اور ہماری سوچ، ہم سوچ سمجھ کر ان 3 باتوں، پہلے والی پہ اور چوتھی یہ جو آپ نے سوچنا ہے، عمل کریں گے تو آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے۔ اور اپنی آپ لائف کے بارے میں، اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کی لائف کو بہتر بنائے گا اور آپ کو ایک کامیاب انسان